پتہ ہے اگر تم بہت عرصے سے دعائیں کرتے آ رہے ہو اور خود کو اللہ کے فیصلوں میں راضی کیا ہوا ہے تم نے، اور اس کے ساتھ دعائیں بھی مانگتے ہو اور اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین بھی رکھتے ہو، تو پھر بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا انعام تمہارے بہت قریب ہے اور بہت جلد اللہ تمہارے حوالے کر دے گا تمہارے انعام کو۔ جو کچھ آپ نے برداشت کیا، جو ان گنت آنسو آپ نے بہائے ہیں، اس ایک ایک آنسو کا صلہ آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور بے شک اللہ آزماتا بھی ہے، لیکن جب نوازنے پر آتا ہے تو انسان کا ہر زخم بھر جاتا ہے۔ اور پھر تمہیں ایک بات کہوں، جنہیں اللہ نے تمہارے قابل نہیں سمجھا، وہ پھر کیسے تمہارے لیے بہتر ہو سکتے تھے؟ ایک نظر ماضی کی طرف دوڑاؤ اور سوچو کتنی ایسی چیزیں ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے تھے، مگر ان سے تمہیں سوائے دکھ کے اور کچھ بھی نہ ملا۔ کتنے ہی ایسے تمہارے غلط انتخابات تھے جن کی سچائی اگر اللہ تم پر نہ کھولتا تو تمہاری زندگی آج کیا ہوتی۔ جو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتے، اللہ ان کے ساتھ بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ تمہیں جتنی محبت اپنی دعاؤں سے ہے نا، اس سے زیادہ اللہ کو تم سے محبت ہے، اس لیے ان کو تم سے دور کر دیا جو تمہارے لیے صرف تکلیف کا باعث تھے۔ کیوں بھاگ رہے ہو پھر تم ان کے پیچھے جس سے اللہ نے تمہیں بچا لیا؟ چھوڑ دو اس جگہ سے مرہم ڈھونڈنا جہاں سے صرف تمہیں زخم ملا ہے، کیونکہ مرہم صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور جو صبر کرتے ہیں نا اور توکل رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ شفا کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور انہیں اس سے بھی بہتر سے نواز دیا جاتا ہے جو انہوں نے کھو دیا ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی دعا کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بنا دیتا ہے جو تم نے کبھی اس سے مانگی ہی نہیں ہوتی۔ پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو؟ اس دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی ہر صدا کبھی خالی نہیں جاتی، اور عبادت کا صلہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی، وہ دے دیتا ہے۔ ہم قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہوئے ہیں، اور اس کا حکم تمہاری صرف ایک پکار کا منتظر ہے۔ اور پتہ ہے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اللہ کچھ نہ چاہے تو تم چاہ بھی نہیں سکتے، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ تم اپنی عقل پر پٹی باندھ کر اندھا دھند چل رہے ہوتے ہو۔ تمہیں سامنے سب دکھائی دے رہا ہوتا ہے کہ جو انسان ہے سامنے والا وہ تمہارے لیے سنسیئر نہیں ہے، وہ تمہارے ساتھ سچا نہیں ہے، لیکن تم پھر بھی اس کے پیچھے ہی بھاگتے ہو، اور سوائے دکھ اور تکلیف کے تمہیں اس سے کچھ نہیں ملتا۔ وہ اللہ تب تمہیں دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ انسان تمہارے لیے بہتر نہیں ہے۔ اگر ایک جگہ سے بار بار آپ کو تکلیف مل رہی ہے، دکھ مل رہا ہے، تو پھر آپ اس دروازے میں اپنی انگلی کیوں پھنسا رہے ہیں جہاں سے سوائے آپ کو تکلیف کے اور کچھ نہیں حاصل ہو رہا؟ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ برے کو بہتر بنانے پر قادر ہے، تو ہم اس انسان کو کیوں چھوڑیں، بلکہ اس انسان کے بہتر ہونے کے اللہ سے دعا کریں۔ بے شک بالکل دعا کریں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کی حقیقت آپ پر کھول دی ہے کہ وہ انسان آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، شاید آپ اپنے اس فیصلے پر مستقبل میں جا کر پچھتائیں، تو اللہ نے تو آپ پر حقیقت تو واضح کر دی نا۔ اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ اللہ کی مانتے ہیں یا پھر اپنی ضد کرتے ہیں۔ اگر تم نے اس کو کھو دیا جس کو کھونے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو پھر اب اس کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ جس کا تم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ کیونکہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے صرف ایک پھول کی ضد لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ نے ہمارے لیے پورا باغ تیار کیا ہوا ہوتا ہے۔ کیونکہ جب انسان اللہ کی رضا کی خاطر دعائیں کرتا ہے اور صبر بھی کرتا ہے، اور اپنی دعاؤں کی قبولیت کو نہ ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی ضبط کے آنسو اندر پی لیتا ہے، اور پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے وہ صبر کرتا ہے نا، اور اللہ پر جب وہ
مضبوط یقین رکھتا ہے، تب اللہ بھی اپنے بندے کو راضی کر دیتا ہے اور اس کو ایسی چیزوں سے، ایسی نعمتوں سے نوازتا ہے کہ اس کے دل سے ہر وہ زخم ختم ہو جاتا ہے، اس کا ہر زخم بھر جاتا ہے، اس کا ہر دکھ ختم ہو جاتا ہے جو اس نے اپنی کسی پیاری چیز یا انسان کے کھونے پر محسوس کیا تھا۔ کیونکہ جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوتے ہیں تب اللہ آپ کو بھی راضی کر دیتا ہے۔ بس بات ہوتی ہے صبر اور یقین کی، کیونکہ اللہ تو صبر والوں کے ساتھ ہے۔